تو یہ ان ناموں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ محرم اور سفر اور تمام مہینوں کے ناموں کا ترجمہ کروں تو شاید پھر وقت الگ سے درکار ہو۔ مجھے صرف اتنی بات یاد دلا دوں کہ کبھی خشکی بڑھ جاتی تھی بارش نہ ہونے کی بنیاد پر تو جماعت کہتے تھے، اور جماعت کے 2 مہینے مسلسل تھے تو اس کو ایک کو اولا اور ایک کو ثانیہ کہتے تھے۔ اور کبھی بارش نازل ہوتی تھی اور کفار مکہ کے لیے مکۃ المکرمہ کی سرزمین سرسبز ہو جاتی تھی، پہاڑوں پر سبزہ دکھائی دیتا تھا، تو اس کی مناسبت سے وہ بہار کہتے تھے۔ 2 مہینے مسلسل ہوتی تھی، تو پہلا ربیع الاول، دوسرا ربیع الثانی۔ اور باقی تمام باتیں اپنے مقام پر روکتے ہوئے اگر ان تمام ناموں کو آپ نے ملاحظہ کرنا ہو تو اردو کتاب کا حوالہ جو ہے وہ تفسیر انوار النجف، تفسیر انوار النجف، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 36 کی تفسیر کے ذیل میں آپ یہ پورے مہینوں کے ناموں کی وجوہات ملاحظہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ربیع الاول وہ کیوں کہتے تھے اس مہینے کو، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ کون اس مہینے میں آئے گا، کون پیدا ہوگا، کس کا دن منایا جائے گا۔ یہ تو بعد میں اتفاقات اور حادثات جو سامنے پیش آئے تاریخ کے اعتبار سے، وہ مسائل آپ کے علم میں آتے رہے، اور انشاءاللہ آج بات کو مکمل کرنا ہے اور آپ سے رخصت لینا ہے۔ تو ربیع الاول یعنی کہ پہلی بہار، اور پہلی بہار میں اب یہ خدا نے انتظام کیا کہ جسے کفار مکہ بہار کا مہینہ کہتے تھے، خدا نے اسی مہینے میں حقیقتاً بہار کائنات کو بھیج دیا۔ اب کوئی 12 مانتا ہے، کوئی 17 مانتا ہے، 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے۔ چلیں یہ بات تو واضح ہے کہ مسلمانان عالم اتنا تو خیال کر رہے ہیں کہ رسول کی آمد بھی 12 کو، رسول کی روانگی بھی 12 کو، تو اگر رسول نے کوئی فلائٹ 12 کے علاوہ چوز ہی نہیں کی ہے تو پھر تو پہچان لو رسول آئے بھی 12 تاریخ میں تھے اور گئے بھی 12 میں تھے۔ لیکن یہ تو صرف خطابت کے نقطے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول ہو کہ 14 ہو کہ 16 ہو کہ 17 ہو، اختلافات ہیں تاریخ میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کسی کے گھر کوئی ولادت ہو تو محلے والوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ تاریخ پیدائش کیا ہے۔ کس سے پوچھتے ہیں؟ جب گھر والوں کو آپ مسلمان ہی نہ سمجھتے ہو تو کون بتائے گا تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تو خیر وہ تاریخ تو آنے والی ہے، اس کا موضوع جو آنے والے خطیب ہوں گے، ذاکر ہوں گے، عالم و بیان کریں گے، میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ البتہ اس مہینے میں کچھ اور بہت سی تاریخیں ہیں، اور کل ایک مومن نے مجھ سے وضو خانے میں سوال کیا، اور سوال کا جواب، سوال یہ کیا کہ آخر ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ہی کیوں سوگ بڑھایا گیا؟ آخر عمر ابن سعد کے کٹے ہوئے سر کی بنیاد پر اتنا بڑا دن منا لیا گیا، جبکہ یزید تو عمر ابن سعد سے بھی بڑی خباثت کا نام ہے۔ ٹھیک، تو بات بڑی آسان سی ہے کہ کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے تاریخ نے بیان کیا، آپ نے سنا اور ہم نے اس کو محسوس کیا۔ چونکہ امام سجاد علیہ السلام کی منت کہوں یا تمنا کہوں، منت تو ہمارے اور آپ کے الفاظ، تمنا ان کی ہے۔ وہ ہوا کیا ہے کہ عمر ابن سعد کے کٹے ہوئے سر کو مختار ثقفی نے جب بھجوایا، جبکہ امام کی تمنا یہ تھی کہ میرے بابا کے قاتل کا سر میرے سامنے اس وقت پہنچے جبکہ میں دسترخوان پر تشریف رکھے ہوئے ہوں اور کھانا کھا رہا ہوں۔ تو عمر ابن سعد سے آخر کیوں اتنا مسئلہ، یزید سے کیوں نہیں؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمر ابن سعد سے بڑھ کر خباثت یزید کی ہے، اور یزید کے تمام ساتھیوں کی ہے۔ یزید کب مر گیا؟
عمر ابن سعد سے انتقام لیا گیا، اس کا سر کاٹا گیا، یزید کا سر کٹنا باقی ہے، وہ مرا ہے، قتل نہیں ہوا۔ تو مرنے پر خوشی منانے کی موضوع اور ہے، انتقام کے عنوان سے عمر ابن سعد ہے، یزید مر گیا ہے، واصل جہنم ہو گیا ہے، یہ قتل کیا گیا۔ تو ایک تو یہ فرق واضح ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کہ یزید ملعون کس تاریخ کو جہنم رسید ہوا، ربیع الاول کی وہ کون سی تاریخ؟ اتفاق سے تاریخیں ایسی ہیں کہ سب کے سب مبارک پر مبارک ہیں، کہیں تو پڑھوں مبارک پھر، اور آپ کو مبارک نہ ہو تو کس کو مبارک ہوگا؟ ارے برکتیں جس کے ساتھ ہوں، حق جن کے ساتھ ہو، آل محمد کا وارث جن کے لیے ہو، اگر ان کو ہی مبارک نہ ہو تو کس کو مبارک ہوگا؟ اور امام نے تو مبارک بات پیش کی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی گورنمنٹ قائم ہونے کے اعتبار سے کہ مبارک ہو ہمارے شیعوں کو کہ حق ان کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ تمام مسائل جو آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے آئے، اور آج امام زمانہ کی گورنمنٹ کے وزیر اعظم کا نام اور امام کی جو وفاقی کابینہ ہوگی جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے، اس میں کتنے افراد ہوں گے، کون کون شامل؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور وہ نئے احکامات کون سے جاری ہونے والے ہیں جو امام سے پہلے اب تک جاری نہیں ہوئے، اور کن وجوہات کی بنیاد پہ جاری ہوں گے؟ لیکن پہلے یہ تاریخ کا مسئلہ مکمل کر لیں۔ تاریخ جو آج سے شروع ہو رہی ہے، بلکہ کل سے تقریباً ایک جملہ زبان پر آ گیا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا معلوم اور معلوم، یاد ہے نا؟ تو یہ کل جو شب تھی اور آج جو دن گزرا، اس کے اعتبار سے کل 9 تاریخ تھی اور 10ویں شب تھی، آج 10واں دن تھا اور یہ 11ویں شب ہے۔ تو 10 تاریخ وہ عظیم الشان تاریخ ہے، وہ عظیم الشان تاریخ جبکہ روئے زمین پر ایک ایسا عقد منعقد ہوا کہ تاریخ میں اس سے محترم عقد نہ ملے گا، اس لیے کہ خدا کے بعد سب سے بڑا کون، اور سب سے بڑے پیغمبر کی سب سے پاکیزہ بیوی کون؟ سب سے بڑے پیغمبر کی باقیوں کو موقع ملا رسول کے حرم میں آنے کا، مگر نمبر 2 بن کر۔ نمبر 1 تو ایک ہی بیوی آئی ہیں، باقی سب میں نمبروں کی بات کر رہا ہوں، اعمال کی بات نہیں کر رہا فی الحال، کہ جو بالکل اللہ کے رسول کی زندگی میں پہلی خاتون بلا شریک غیر، بلا شرکت غیر، جو رسول کے دل کی ملکہ قرار پاتی ہیں، وہ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو رسول اللہ کا عقد جناب خدیجہ طاہرہ سے کس تاریخ کو ہوا؟ ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی۔ تو 9 منائیے جشن زہرہ، تاج پوشی امام زمان، 10 منائیے عقد رسالت مآب خدیجہ طاہرہ، اس کا نتیجہ سیدہ فاطمہ زہرا۔ اللہم صل۔ 10 کے بعد 11 پہ چلیے تو 11 تاریخ ایک ایسی خاتون کی ولادت کی تاریخ جس کی بنیاد پر آج مصر باقی ہے، ورنہ مصر برباد ہو جاتا۔ بہت سے زمانوں میں یہ مسائل آتے رہے مختلف ممالک میں، تو آج بھی مصر کے حالات آپ کے سامنے۔ مصر میں کون سی شخصیت ایسی ہے جس کی بنیاد پر آج مصر باقی ہے؟ ایک ہی مزار مقدس ہے جو سیدہ نفیسہ خاتون کا مزار مقدس ہے۔ نفیسہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے آپ کی پڑپوتی کہی جاتی ہیں، کہ جن کا نکاح حضرت اسحاق المؤتمن امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے سے ہوا، اور نفیسہ خاتون کا مصر میں مزار اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق باقی رکھا گیا۔ بحالت خواب اللہ کے رسول نے اسحاق کو آ کر بتایا کہ مت نکال کے لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ کون نفیسہ؟
اس نے 1000 قرآن ختم کیے اپنی قبر کے اندر بیٹھ کر. اور اللہ کے رسول کے جملے ہیں کہ نفیسہ کے وجود کی برکت سے خدا مصر پر اپنی رحمتیں برساتا ہے. تو کیا انسانوں کے اعمال کیسے ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں. اگر کچھ ہستیاں نہ ہوں، چاہے قبر کے اندر یا قبر کے باہر، اگر کچھ ہستیاں نہ ہوں تو زمین اپنے اوپر رہنے والوں کی بدعمالیوں کی بنیاد پر تباہ و برباد ہو جاتی. تو آنے والی تاریخ جو آج شب لگ گئی اور کل تاریخ ہوگی 11 ربیع الاول، وہ حضرت نفیسہ کی ولادت کی تاریخ ہے. اور چلیں آگے پھر مبارک. اب مبارک اس بات کی ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سرکار ختمیہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے نکل کر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو غار ثور سے نکلے 4 ربیع الاول کو. اب یہ 8 دن کا ٹریول ہے یا 7 دن کا ٹریول ہے یا 5 دن کا ٹریول ہے. لگتا کچھ ایسے کہ 5 دن کا ٹریول ہے اور آپ نے پھر اسٹے کیا ہے قبا پہنچ کر، یہاں تک کہ مولائے کائنات مکہ المکرمہ سے امانتیں واپس لوٹانے کے بعد اور فاطمیات کو اپنے ساتھ لے کر، تمام خاندان کی بیویوں کو ساتھ لے کر آپ جب قبا پہنچے تو آپ کے ساتھ مل کے اللہ کے رسول پھر مدینے میں داخل ہوئے. اور مدینے میں جب داخل ہوئے تو پھر مدینے کے داخلے کے موقع پر دن جمعے کا تاریخ 12 تھی. دنیا سمجھتی ہے 12 کو رسول دنیا میں آئے، نہیں، 12 کو رسول مدینے میں آئے. تو میلاد منائیے اس لیے کہ اگر رسول مدینے میں نہ آتے تو اسلام گھٹ کر مکے میں دم توڑ دیتا. رسول کا مدینے آنا اسلام کے تنفس کا عنوان بن گیا ہے. تو رسول خدا کی آمد ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، اور جب دن جمعے کا ہے اور جمعے کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے جس مقام پر نماز جمعہ قائم فرمائی، وہ پہلی نماز جمعہ اللہ کے رسول نے جو پڑھائی، وہاں مسجد جمعہ قائم ہوئی اور آج بھی وہ مسجد موجود ہے. اس کے بالکل اسی علاقے میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے خاندان کی بچیوں نے رسول خدا کی آمد پر وہ قصیدہ پڑھا جو بڑا معروف قصیدہ ہے، طلع البدر علینا. لگتا ہے شاید اسی بنیاد پر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سمجھا گیا کہ یہ ولادت کا مسئلہ ہے. طلع البدر علینا، ہم پر آج بدر کامل طلوع ہو گیا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جناب آمنہ کے خاندان کی، اللہ کے رسول کا ننیحال ہے اور آپ کا استقبال ہو رہا ہے. تو 12 تاریخ بھی مبارک ہو گئی، ٹھیک ہے. 12 کے بعد چلیں 13 تاریخ پر، ربیع الاول کی 13 تاریخ. اس میں کیا ہوا کہ اس میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہوا. ایک بہت بڑی حکومت جو چلی تھی 1000 دنوں کی بات کیجئے، اور حکومت بنو امیہ ربیع الاول کی 13 تاریخ کو اپنے انجام پر پہنچ گئی. تو خوشی کی بڑی تاریخ ہے کہ ایک بڑا باب بند ہوا ربیع الاول کی 13 تاریخ کو. ربیع الاول کی 14 تاریخ کو یزید مر گیا. یہ سب زمانے الگ الگ ہیں لیکن میں نے ملا کے بیان اس لیے کیے کہ میں بہت جلدی سے بات مکمل کر لوں، ورنہ پھر آپ کہیں گے تو ٹائم آپ نے بہت زیادہ لے لیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زمانے الگ الگ ہیں، سن الگ الگ ہیں، لیکن تاریخیں میں ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں. 13 کو گورنمنٹس کا اختتام ہوا بنو امیہ کی، اور 14 تاریخ کو یزید مرا. اور یزید کے مرنے کے بعد اب تاریخ جو آئی 15، تو 15 تاریخ کو پھر ایک بہت بڑا کام ہوا. اور کتنا بڑا کام ہوا؟ اتنا بڑا کام ہوا کہ اس کی بنیاد پر ایک آج کی بات اور ایک آنے والے زمانے کی بات. تو روئے زمین پر ایک ایسی مسجد کی بنیاد رکھی گئی جس کی شان اتنی بلند ہے
کہ کسی مسجد میں 2 رکعت نماز کا ثواب ایسا نہیں ہے جیسا اس مسجد کے لیے ہے۔ وہ کون سی مسجد ہے جہاں اللہ کے رسول خود چل کر جاتے تھے ہفتے میں 1 دن؟ وہ قبا کے رہنے والوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں کوئی گفٹ دے دیجئے، نشانی دے دیجئے اپنی کوئی۔ تو اللہ کے رسول نے نہ تو نشانی میں اپنے بال دیے، منہ مبارک، ہاں، نہ مہر کی کوئی اسٹیمپ بنا کر دے دی، ہاں، یا کوئی اور نشانی، کملی، چادر، چپل، کچھ تو دیا ہوتا، کچھ نہیں دیا۔ آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام تھا مسجد قبا، تھا نہیں ہے۔ اور اس مسجد کی تعریف قرآن نے کی ہے، من اول یوم اسس علی التقوی، کہ روز اول سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی واحد مسجد اسلام کے زمانہ ابتدا میں، ربیع الاول کی 15 تاریخ اور یہاں تک بات روکتے ہوئے 16 اور 17 آپ کے علم میں کہ وہ تاریخیں انشاءاللہ سرکار ختمیہ مرتبت اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے عنوان سے میں فی الحال اس تمام تاریخیں نیک ہی نیک ہیں، جتنا ذکر آل محمد کیجئے نیک ہی نیک تاریخیں ہیں۔ تو مسجد قباء کی تاریخ سے آخری امام کا کیا تعلق ہے؟ آخری امام کے مسائل اور آخری امام کی حکومت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں اس کی مسجد کو واپس اس کی اصلی حالت پہ پلٹا دیں گے، اور بہت سے پلٹائے جائیں گے، وہ الگ بات ہے۔ تو مسجد اپنی اصلی حالت پر آئے گی، جو جہاں کے لیے تھا اس کو وہاں پلٹا دیا جائے گا، اور مسجد حرام بھی اپنی اصلی حالت پر آئے گی جناب ابراہیم کے زمانے کے اعتبار سے۔ اور امام علیہ السلام اتنے بڑے ہجوم کو حج کروانے کے لیے مستحبی حج مستحب کو بند کر دیں گے۔ امام کے زمانے میں مستحب حج روک دیا جائے گا تاکہ واجب حج کرنے والوں کو اولویت دی جا سکے۔ پھر مستحب عمرہ کرنے والے، پھر مستحب طواف کرنے والے، پھر حجر اسود کو چومنے والے، اس کو استلام کرنے والے، ان تمام افراد کو روکا جائے گا کہ مستحبات کو چھوڑ دو، واجبات انجام دینے والوں کے لیے گنجائش پیدا کرو۔ ابھی تک کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت سے معاملات میں مستحبات کو واجبات پر اہمیت دی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مثال خالی بیان کی گئی ہے، تو امام کی آمد کے بعد واجبات کو اہمیت ہوگی مستحبات کے مقابلے میں۔ اور یہ وہی جملہ جو اللہ کے رسول نے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، وہ 6 لاکھ دینار چاہتے ہیں یا علی، یا 6 لاکھ گوسفند چاہتے ہیں، یا 6 لاکھ کلمات چاہتے ہیں؟ اور امام نے انتخاب کیا 6 لاکھ کلمات چاہتا ہوں، اور اللہ کے رسول نے 6 لاکھ کلمات کو 6 کلمات میں سمو کر جو عطا کیا، اس کا ایک کلمہ یہ بھی، وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسِ، یا علی جب آپ انسانوں کو دیکھیں يَشْتَغِلُونَ بِالْفَضَائِلِ، کہ مستحبات میں مشغول ہو گئے ہیں، فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِإِتْمَامِ الْفَرَائِضِ، تو آپ کو چاہیے یا علی کہ آپ فرائض کو مکمل کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ تو زمانہ آنے والا ہے، کون سا زمانہ؟ جس میں آیت کا ترجمہ کروں جو کہ آج آخری گفتگو ہے آپ کی خدمت میں، سورہ مبارکہ القصص کی آیت نمبر 5 اب تک پڑھ رہے تھے اور آپ سن رہے تھے، ترجمہ ہوتا رہا، آج پھر سن لیجئے۔ خدا کا ارادہ کہ وہ زمین پر جو کمزور کر دیے گئے ان پر احسان کرے کہ انہیں امام قرار دے اور زمین کا وارث بنا دے۔ تو تمام کمزوروں کو مبارک ہو، روز مستضعفین جہان قریب ہے، اور اتنا قریب ہے کہ مسائل اب اس حد تک کہ واقعاً امام کے زمانے کے قربت کی نشانیوں میں بہت سی باتیں پوری ہو چکی ہیں اور بہت سی باتیں پوری ہونے کو جا رہی ہیں۔ ممکن ہے دجال کا ترجمہ، ممکن ہے سفیانی کا مسئلہ، ممکن ہے یمانی کا مسئلہ،
ممکن ہے نفس زکیہ کا مسئلہ، ممکن ہے آسمانی آواز کا مسئلہ، ظاہر میں الفاظ کچھ اور ہوں، اس کا پیغام کسی اور انداز سے یا تو مکمل ہو چکا ہو اور ہمیں احساس نہ ہوا ہو۔ بہت غور کیجئے گا، کیونکہ یہ باتیں بہرحال تقریباً ہماری مجالس میں آ چکی ہیں، اشارہ کر رہا ہوں صرف کہ ایک ظاہر اور ایک باطن، ایک ظاہر ایک باطن۔ نفس زکیہ کون؟ ہر نفس مومن کو، ہر نفس متقی کو نفس زکیہ کہا جا سکتا ہے۔ اور مکے میں کتنے لوگ قتل ہو چکے ایک تاریخ پوری موجود ہے۔ یا اب محمد حسین طباطبائی، وہ بچہ جو اپنے بچپنے میں حافظ کل قرآن بنا اور اس نے ایک قرآن یاد کر کے ایسا جواب قانے کر دیا کہ جو کہتے تھے کہ آپ میں حافظ قرآن نہیں ہوتے، بچے نے بتا دیا کہ آپ کے یہاں بزرگ ہوتے ہوں گے حافظ قرآن، ہمارے یہاں بچے ہی قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ تو حافظ قرآن اس بچے کے لیے بعض علماء کہتے ہیں یہ شاید اس مقام پر پہنچے کہ نفس زکیہ کے نام سے مکے میں شہید کیا جائے اور پھر امام کے ظہور کا زمانہ متصل ہو جائے۔ بڑا ساری نشانیوں کو بیان نہیں کر رہا، خالی اشارہ کر رہا ہوں کہ اور پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ نشانیاں لاکھ لکھی ہوئی ہوں کتابوں کے اندر، اس سے انکار نہیں ہے، اس کی اہمیت سے ہم منہ نہیں موڑ رہے، ہم اپنی تیاری کی بات کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ آج رات آخری رات ہو زمانے غیبت کی، اور آنے والا کل روز ظہور کا پہلا روز قرار پائے، اس لیے کہ خدا بند عالم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو ہمارے اور آپ کے لیے کہ ابھی ہم اور آپ تیار نہیں ہوئے ہیں، اور کتنا ٹائم تیاری کے لیے چاہیے۔ نسلیں گزر گئیں انتظار کرتے کرتے۔ تو صرف ایک جملہ پیغام کے اعتبار سے تاریخ کو روکتے ہوئے اور کچھ معلومات کو آپ تک پہنچانے سے پہلے ایک جملہ پیغام کے حوالے سے، نہ کوئی روایت پڑھ رہا ہوں اور نہ کوئی آیت پڑھ رہا ہوں، ایک زائر حسین کا واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ تمام مقدس مقامات سے ہوتا ہوا یہ شخص ایک کیوں گیا تمام مقدس مقامات پر؟ مدینے سے آخر تک گیا، جتنے شہر مقدس ہیں آپ کے اور ہمارے اعتبار سے ان تمام میں گیا۔ اس نے کسی عالم سے سنا تھا یا کہیں پڑھا تھا کہ اگر کوئی سارے مقدس مقامات مدینہ، نجف، کربلا، کاظمین، سامرہ، مشہد، تمام مقدس مقامات پر معصومین کے مزارات پہ سلام کا شرف حاصل کر لے تو اس کی ملاقات 12ویں امام سے ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر یا یہ پڑھ کر وہ چلا تھا، اور اتفاق سے اس کی ترتیب کچھ ایسی بنی کہ سب سے آخر میں کربلا پہنچا۔ سارے مقدس مقامات سے ہوتا وہ آخر میں کربلا پہنچا۔ کربلا میں امام کے روضے پر گیا، سلام پیش کیا اور واپس باہر نکل آیا، مگر ملاقات امام سے نہیں ہو سکی۔ اس زمانے کا واقعہ جبکہ بین الحرمین پوری آبادی، یہ چھوٹے بازار تھے، چراغ جلتے تھے، چٹائیاں بچھائی جاتی تھیں، اور اس زمانے میں کباڑیے کی دکان تھی مولا حسین کے حرم کے بالکل ساتھ، پرانے سامان کے خرید و فروخت کرنے والے۔ اور اس دکان پر کوئی ایک عربی شخص بیٹھے ہوئے تھے، دکاندار سے ملاقات کے جیسے کوئی آ کے بیٹھ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، اور یہ زائر حسین نکل رہا تھا اسی گیٹ سے باہر جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، دکان تھی موجود۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے اس عرب نے اس زائر کو سلام کر کے آواز دی، قریب بلایا کہ زائر حسین اتنے پریشان کیوں؟ ہم نے تو یہاں دیکھا لوگوں کو آتے پریشان ہیں اور جاتے ہیں تو خوشحال جاتے ہیں، یہ تم پریشان نکل رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے اپنے دل کی بات بیان کی کہ میں نے اتنا ٹریول کیا، سفر کیا تھا ایک کام کے لیے کہ میری ملاقات 12ویں امام علیہ السلام سے ہو جائے، نہیں ہو سکی، تو میں اس لیے پریشان ہوں، رنجیدہ ہوں، غم زدہ ہوں۔ ابھی یہ اپنے دل کے حال بیان کر رہے تھے، وہ عرب سن رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ اسی کباڑیے کی دکان پر ایک خاتون اپنے گھر کا پرانا سامان بیچنے کے لیے اتفاق سے اسی وقت آئی۔ غربت، بہرحال غریب لوگ تو ہر دور میں رہے ہیں نا۔
آنے کے بعد کہتی ہے کہ یہ میرا سامان ہے، کچھ برتن ہیں، انہیں خرید لو، کتنے پیسے اس کے تم مجھے دو گے؟ دکاندار، یہ وہ الگ بات کر رہے ہیں، دکاندار الگ ہے۔ دکاندار نے اس خاتون سے اس کے سامان کو لے کر وزن کیا، دیکھا، سمجھا، پرکھا اور قیمت بیان کر دی۔ قیمت سن کے خاتون رونے لگی، اور جب یہ رونے لگی تو یہ دونوں افراد بھی متوجہ ہو گئے خاتون کی طرف، وہ عرب بھی اور ظاہر بھی۔ جیسے کہ لوگ ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے لوگ اپنی بات بھول کر وہ بات سننے لگ جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ خاتون نے روتے ہوئے کہا صبح سے مجھے آج اتنا ٹائم ہو گیا، جس دکان پر جاتی ہوں، جس بازار میں جاتی ہوں، کوئی اس کا رب بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ تم نے اتنی بڑی آفر کر دی، پیشکش کی ایک قیمت کے اعتبار سے اس پرانے برتن کی، تمہارا بڑا احسان مجھ پر، تم نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا۔ اس دکاندار نے لاپرواہی سے کہا دیکھیے بہن، بات یہ کہ جو اس کی قیمت تھی میں نے وہ بیان کی ہے، میں نے کوئی آپ پر احسان نہیں کیا ہے، جو قیمت تھی وہ بیان کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ دکاندار بجائے فخر کرنے کے انکساری کر رہا تھا کہ یہ میرا فرض تھا کہ قیمت بیان کروں جو اصل قیمت اس کی۔ اور پھر وہ عرب جو زائر سے اب تک بات کر رہے تھے اور اب خاموش ہوئے تھے اس خاتون کے مسئلے کو سننے کے لیے، وہ اس دکان سے یہ کہہ کر اٹھ کر جانے لگے کہ اگر تمہارے اعمال، زائر سے کہا، اگر تمہارے اعمال اس کباڑیے کی طرح بھی ہو جائیں تو زمانے کا امام خود تم سے ملنے چلا آئے گا۔ مسلمانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، مومنوں کی کمزوریاں تلاش کرنا اور پھر ان کو ان کے خلاف استعمال کرنا۔ ایک زمانہ ایسا آنے والے، مت گھبرائیے، جبکہ مومن سے مومن کا نفع کمانا حرام ہو جائے گا۔ بہت سارے مسائل نئے نئے سامنے آئیں گے، ابھی شاید مکروہ ہو روایتوں کی بنیاد پر کہ مومن مومن سے نفع نہ کمائے۔ یہ چیز میں لایا تھا 10 روپے کی اور میں لا کر یہاں 50 کی بیچوں گا تو یہ نفع میں نے اگر آپ سے لیا ہے تو یہ کراہیت ہے۔ بات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کچھ ہیں باتیں نئی نئی سی، مگر مجبوری ہے کہ مجھے آج نئی باتیں ہی بیان کرنا ہے۔ اس کو روایت میں سود کہا گیا اور ربا کہا گیا، اس کو نفع نہیں کہا گیا۔ مومن سے مومن کا مال، مومن کا مومن سے نفع لینا نفع نہیں کہا گیا، اس کو ربا کہا گیا ہے۔ تو شاید آج مکروہ ہو، اچھا نہ ہو، لیکن آنے والے دور میں امام کے زمانے حکومت میں مومن کا مومن سے نفع لینا حرام ہو جائے گا۔ خیر، اور کیا باتیں حرام ہوں گی اور کیا باتیں ایسی ہوں گی جو اس سے پہلے آج تک نہیں ہوئیں، ان کو بیان کرنے سے پہلے امام کی حکومت کا اسٹرکچر جو میں نے روز اول شروع کیا تھا اور بہت سی باتیں بیان ہوئیں اور کس حد تک میں کامیاب ہو یہ آپ بتائیں گے، اور امام کی خدمت سے صلاح چاہیے کہ امام کی حکومت کا اسٹرکچر بنے گا، وزیر اعظم کا نام ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ امام کے بعد سیکنڈ کمانڈ جو ہوگی، جو اختیار اس کے امام کے بعد کسی کے ہاتھ میں ہوں گے اس پورے مملکت اسلامیہ کے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے کنٹرول میں جو کمیٹی کہیں، کابینہ کہیں یا شورا کہیں، جو آپ نام چاہیں کہیں، وہ جماعت کہیں جو صاحبان ایمان کی جماعت، اس میں 17 افراد کے نام بیان کیے گئے۔ ان 17 افراد کو میں کہتا ہوں کہ وہ امام کی کابینہ کے ارکان یا وزراء ہوں گے۔ ان میں کون کون شامل ہے، کس کس کے نام موجود ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 5 افراد ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے نہیں ہیں، 5 افراد ہیں کہ جو عدل و انصاف سے اپنے زمانے میں کام لیتے تھے اور ایسا انصاف کرتے تھے جب زمانہ انصاف کا آئے گا تو پھر انصاف کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ تو 5 افراد قوم موسیٰ سے آئیں گے ان وزراء کے اندر۔ اس کے بعد کیا امام کی حکومت ہے، اللہ اکبر۔ 7 افراد اصحاب کہف،
ساتوں کے ساتوں امام کی کابینہ میں شامل کیے جائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ کے انڈر کام کرنے والے جو اتھارٹی نمبر 3 ہوں گے ان میں شامل ہوں گے. ٹھیک، کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. بات پڑھیں محمد و آل محمد. اب چلیں آگے. 13ویں کا نام سنیں. 13ویں کا نام ہے حضرت یوشع بن نون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی 2 نام ملتے ہیں آپ کو، جناب ہارون علیہ السلام اور ایک جناب یوشع بن نون. اب یہ تاریخ الگ کہ ہارون کب تک وصی رہے اور یوشع کب تک وصی رہے، دونوں کے مسائل کیا وہ الگ موضوع ہے. یوشع بن نون امام کے اس کابینہ میں ایک ممبر کی حیثیت میں، وزیر کی حیثیت میں کام کریں گے. اور ان کے علاوہ اب جو افراد ہیں 14 پورے ہو گئے، 13 ہو گئے، 4 رہ گئے. 4 میں مالک اشتر، ابو دجانہ انصاری، ٹھیک، اور حضرت سلمان، حضرت سلمان، اور حضرت سلمان کے علاوہ حضرت مقداد، حضرت مقداد. تو یہ 4 نام یہ ہو گئے اور باقی نام میں بیان کر چکا 13 نام. تو یہ 17 افراد. ایک روایت ہے، اختلاف بہت ملے گا آپ کو، اور بہت ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان تمام ناموں کو میں نے سیٹ ایسے کیا کہ آپ کے ہمارے اذہان چونکہ ایک حکومت کا اسٹرکچر پہچانتے ہیں کہ ایک صدر مملکت ہو، ایک وزیر اعظم ہو، پھر نیچے پوری ایک وفاقی کابینہ ہو، تو کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا. ممکن ہے کہ کابینہ فرسٹ جب بنے تو اتنے افراد ہوں، اس کے بعد سیکنڈ کابینہ 28 افراد پہ مشتمل ہوگی. 28 افراد میں 14 افراد وہ ہوں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد اس میں کچھ ناموں کا رد و بدل ہے، بعض نام اس میں ہیں بعض نہیں ہیں. ممکن ہے کہ یہ اسٹیپ نمبر 2 کے طور پر ہو، پہلی کابینہ، اور پھر جب علاقہ اور بڑھے گا. امام کے زمانے حکومت میں امام کا کیپٹل سٹی، امام کا ایوان، امام کہاں رہیں گے، ایوان صدر مملکت کیا ہوگا، امام کا بیت الشرف، امام کا بیت الحمد سامرہ نہیں ہوگا، کربلا نہیں ہوگا، مدینہ منورہ بھی نہیں ہوگا، مکہ بھی نہیں ہوگا. پھر کہاں ہوگا؟ مسجد سہلہ. ابھی فی الحال یہ مسائل باقی. مسجد سہلہ سے مراد کیا ہے؟ کیا امام مسجد کے اندر رہیں گے یا مسجد کے ساتھ مکان بنایا جائے گا، اس مکان میں امام رہیں گے؟ تو مسجد سہلہ کی اصل حدود کیا ہیں؟ وہ 7 مقامات جو مصلی بنے ہوئے ہیں، کیا آیا وہ اصل مسجد میں شامل ہیں، اس وقت کی مسجد میں شامل ہیں، یا آج شامل کیے گئے؟ الگ موضوعات ہیں اور ہر موضوع کو مکمل بیان کرنا ممکن نہیں. لیکن روایت ہے معصوم کی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت قائم علیہ السلام اپنے اہل و عیال سمیت مسجد سہلہ میں اتر رہے ہیں، اور اترتا انسان اپنے گھر کے اندر ہے. اور یہ لفظ بتا رہا کہ اپنے اہل و عیال، اس کا مطلب ہے کہ امام سے کوئی نسبت رکھنے والے ہوں گے جنہیں امام کے اہل و عیال کے نام سے یاد کیا جائے گا. فی الحال تو یہ موضوع آ چکا ہے، ریپیٹ نہیں کر رہا. اب مسئلہ کہ امام کا کیپٹل کوفہ اور سہلہ خود کوفے میں، مسجد کوفہ آپ سن چکے کتنی بڑی ہو جائے گی، اور مسجد کوفہ کے ساتھ امام کا وہ دار القضاوت یا دار القضا جہاں امام فیصلے کریں گے، اور امام کے فیصلوں کی بنیاد کیا ہوگی یہ آپ سن چکے کہ امام نہ گواہوں کو طلب کریں گے. امام کے کچھ فیصلے ایسے ہوں گے جو لوگوں کو پریشان کر دیں گے، ان لوگوں جو امام کی معرفت میں ذرا سی کہیں کوئی کوتاہی کر بیٹھیں گے. امام کا پہلا فیصلہ حضرت آدم کی قضاوت کی بنیاد پر ہوگا، یہاں تک کہ آپ کے چاہنے والوں میں سے، عام لوگوں میں سے جو آپ کے عام ناصر ہوں گے، ان میں کوئی اٹھ کر کہے گا یہ کیا فیصلہ کیا، تو اس کے لیے حکم ہوگا کہ جو آواز اٹھائے گا اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. سرکشی امام کے زمانے میں قابل معافی نہیں ہوگی. 3 باتیں امام کے زمانے میں ایسی ہوں گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. بوڑھے زناکار کو
پھانسی دی جائے گی۔ ابھی مسائل اپنے مقام پر ہیں کہ بوڑھا زناکار کیا مطلب، اس زمانے میں کیا کوئی برائی ہوگی، یا متصل زمانے معصوم جب حکومت قائم ہو رہی ہو، ان بٹوین کوئی اگر بوڑھا انسان زنا کرتے ہوئے روئے زمین پر واقع ہوا ہو تو امام اس کو پھانسی دیں گے۔ اس سے پہلے کسی شریعت میں بوڑھے کو پھانسی کا حکم نہیں دیا گیا۔ دوسرا، زکوٰۃ نہ دینے والے کو قتل کیا جائے گا۔ اب تک زکوٰۃ نہ دینے والوں کے مسائل میں لفظ قتل استعمال شریعت میں نہیں ہوا۔ مرتد کے مسائل الگ ہیں، 3 بار نماز کا انکار کرنے والا، 3 بار روزہ نہ رکھنے والا اور اعلانیہ کھانا کھانے پانی پینے والا، یا 3 مرتبہ زکوٰۃ نہ دینے کا انکار، زکوٰۃ دینے کا انکار کرنے والا، ان افراد کے مسائل اپنے مقام پر ہیں۔ لیکن ابھی تک سوائے مولائے متقیان کے دور کا آخری روز حدود الہی کا اجرا نہیں ہوا ہے۔ مولائے کائنات کے 4 سالہ دور کے علاوہ، رسول اللہ کے دور کے علاوہ حدود الہی کا اجرا ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اور پھر ہاتھ کاٹے جائیں گے، پھر سر اڑائے جائیں گے، وہ سب کے سب امام کے زمانے میں امام کے فیصلوں کی بنیاد پر ہوں گے۔ اور تیسرا بڑا اہم سا نیا حکم ہے، جس کو پیش کرتے ہوئے سوچنا پڑ رہا ہے کہ پیش کروں کہ چھوڑ دوں۔ ایک بہت بڑا حکم آنے والا ہے، پڑھ دوں؟ بات پڑھے محمد والے محمد۔ اتنا بڑا حکم کہ اس سے پہلے شاید نہیں، یقیناً اس سے پہلے وہ شریعت نے نافذ نہیں کیا ہے۔ تو کیا شریعت بدل جائے گی؟ نہیں، شریعت بدلے گی نہیں، بلکہ شریعت کو پنپنے کا موقع اب تک ملا ہی نہیں ہے۔ بڑی آسان سی باتیں ہیں کہ اگر کسی پودے کو کسی جگہ، محدود جگہ پر اگنے کا موقع ملا ہو تو اس کے بعض پتے مڑے ہوئے رہتے ہیں، بعض پھول اپنی جگہ پہنچ نہیں پاتے، لیکن اگر پورا اس کو مقام مل جائے پھیلنے کا تو پتہ چلتا ہے اس میں کتنی صلاحیت ہے۔ تو امام کے زمانے میں امام کی آمد کے بعد تقیہ حرام ہو جائے گا، امام کی آمد کے بعد جزیے کا تصور ختم ہو جائے گا، کوئی جزیہ نہیں ہوگا، یا اسلام یا موت، یا اسلام یا موت۔ بعض روایتیں ہیں شاید جن میں تعویل ممکن ہو سکے، 20 سال کا اگر جوان کوئی دینی احکام سے واقف نہ ہو تو امام کے نزدیک واجب القتل ہوگا۔ 20 سال کا اگر کوئی جوان احکام سے باخبر، اتنا دین نہ جانتا ہو کہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، وضو کے مسائل، استبراء استنجا کے مسائل، طہارت کی باتیں، غسل کی باتیں نہ جانتا ہو اور 20 سال کا ہو گیا ہو تو امام کے نزدیک، ایسے روایت ہے، امام کے نزدیک واجب القتل ہوگا۔ خیر اس کی تعویل علماء کیا نکالتے ہیں وہ الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال تعویل کچھ بھی ہو، تیاری کا وقت تو بہت کم ہے نا، اور واجبات کے مسائل کو اور امام کے زمانے کی مشکلات کو اور تیزی کے ساتھ مکمل کریں تو وہ خاص حکم کیا ہوگا، اس پہ میں نے آپ سے پڑھوائی ابھی سلوات ہے نا، وہ خاص حکم کیا ہوگا؟ خاص حکم یہ ہوگا کہ جن کو عالم ارواح میں ایک دوسرے کی قربت خدا نے عطا کی تھی ان کو روئے زمین پر میراث میں شامل کیا جائے گا، ان کو روئے زمین پر آخری امام کی گورنمنٹ میں میراث میں باقاعدہ قانونی لیگلی شامل کیا جائے گا۔ یعنی سگا بھائی نہیں ہے، سگا بھائی نہیں ہے، سگی بہن کا مسئلہ نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بظاہر نسب نہیں ہے، نسب نہیں ہے، لیکن وہ رشتہ موجود ہے جو خدا نے قائم کیا تھا عالم ارواح میں۔ پروردگار نے انسان کے جسموں کو پیدا کرنے سے 10,000 سال پہلے ارواح کو پیدا کیا، اور جب ارواح کو خلق کیا تو ارواح آپس میں جس طرح رکھی گئیں، کتنے ہزار سال تک ہوا میں معلق رہیں،
اور جو آپس میں قریب قریب قرار دیے خدا کی طرف سے، وہ ایک دن تو ایسا آئے گا کہ وارث بنائے جائیں گے۔ اس پر آیت قرآن کی پیش کی جاتی ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ۔ یہ سور کا مطلب قیامت کا موضوع الگ ہے، سور کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ امام کی آمد، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب امام کی آمد کی آواز سنا دی جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پھر رشتے ختم ہو جائیں گے، بھائی کو بھائی کی میراث نہیں ملے گی، اس کو میراث ملے گی جو اس دن ساتھ تھا۔ یہ جو میں نے علماء کی کتابوں سے استفادہ کیا وہ آپ تک پہنچایا۔ اب میں جملہ کہتا ہوں خالی، اس کا مطلب ہے کہ ابھی خدا نے جو روکا ہوا ہے۔ کسی نے سوال مجھ سے کیا تھا کہ امام کا ظہور ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ابھی بہت سارے امام کے سپاہی سفر میں ہیں، کوئی دادا کے صلب میں ہے، پھر باپ کے صلب میں پہنچے گا، پھر باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں پہنچے گا، ماں کے رحم سے روئے زمین پر پہنچے گا، تو اتنا ویٹ تو کرنا ہے نا۔ اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ لَوْ تَزَيَّلُوا، قرآن کی آیت ہے، اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان پر عذاب کافروں پہ فوری واقع ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، مولا کائنات کی ذوالفقار کی خاصیت کیا تھی جو کل آپ سن رہے تھے تلوار کے موضوع پر، سیف کے موضوع پر، ذوالفقار کے موضوع پر، کہ چلتی تھی نسب دیکھ کر کہ کسی مومن کی نسل کسی کافر کی نسل میں مومن کو آنا تو نہیں ہے، اگر آنا ہے تو اس کو روکا گیا ہے۔ کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء نے بھی اسی اسٹائل میں جنگ کی ہے، لیکن آخری امام اور آخری امام سے پہلے وہ تمام لوگ دنیا میں آ چکے ہوں گے کہ جن کے لیے اب تک الہی تلوار رکی ہوئی تھی۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ فلاں کا بیٹا مومن ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس بیٹے کے باہر آنے کا انتظار تھا تاکہ ابا حضور کو اوپر پہنچا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زمانہ غیبت میں جتنے احکام تھے یہ احکام استنباطی تھے، امام کی آمد کے بعد احکام استنباطی نہیں ہوں گے، احکام واقعی ہوں گے۔ ابھی مراجع الزام کا نظام ہے، استنباط کرتے ہیں، استنباط کر کے کہتے ہیں کہ جو اس پر عمل کرے انشاءاللہ بری ذمہ ہوگا۔ اس کا مطلب استنباط ہے، واقعی نہیں ہے۔ واقعی وہی بتائے گا جو واقعی ہو۔ تو امام کے اور آج کے بہت سے مسائل امام کے زمانے کے مسائل سے آپ کو مختلف محسوس ہوں گے، اور جملہ روایت کا ہے اس لیے کہ بہرحال آج کے زمانے کے مسائل آج کے اعتبار سے ہیں۔ ترقی کتنا زوروں پر ہوگی، صرف اس کی دو مثالیں اور گفتگو تمام۔ ترقی سائنس امام کے زمانے میں کتنا عروج حاصل کرے گی کہ امام جب خطاب کریں گے دنیا کے ہر کونے کونے میں امام کے خطاب کو نہ صرف سنا جائے گا بلکہ ایسے دیکھا جائے گا جیسے کہ امام اس شہر میں نہیں ان کے شہر میں ہوں۔ اب میں مثال نہیں دے سکتا، لیکن شاید یہ آہستہ آہستہ یہ 3D کے مسائل آہستہ آہستہ وہ کیفیت قریب کر رہے ہیں انسان کے لیے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان اگر وہ استعمال کرے گلاسز کو اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اندر فیل کرے؟ لیکن یہ کوئی مثال نہیں ہے، یہ کوئی تشبیہ نہیں ہے، یہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ وہ میں سمجھ رہا تھا شاید کہ جو روایت کے الفاظ تھے کہ امام کے زمانے ظہور میں ایسا ہوگا کہ جب گھر سے جاؤ گے نکل کر تو گھر کی رپورٹ کون دے گا آپ کو؟ تو الفاظ استعمال ہوئے تعلیمی چھڑی، ترجمہ کیا اردو میں تعلیمی چھڑی۔
سوچتا تھا تعلیمی چھڑی کیا مطلب، پین بولیں گے؟ نہیں، پین نہیں، وہ چھڑی، وہ ریکارڈ کر رہی گھر کے پورے ماحول کو. اور انسان کے جوتے کا تسمہ یا فیتا وہ انسان کو اس کے گھر کی حالات کی خبر دے گا. انسان کے جوتوں سے اس کی آواز ریکارڈنگ، گھر کی پوری آواز سن سکے گا. میں خیال کر رہا تھا کہ شاید یہ جو آج کل بچوں کے شوز میں آواز رکھی جاتی، شاید یہ کوئی مناسب نہیں، بلکہ وہ دور ہی الگ، اتنا ترقی یافتہ دور کہ تصور نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی مثال، آج کتنی ترقی کی سائنس نے اس مرحلے پر کہ انسان ٹریول بہت تیزی کے ساتھ کر لیتا ہے. یہاں سے 4 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے، وہاں سے 8 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے. لیکن مشرق سے مغرب پھر بھی گھنٹوں کا، ہفتوں کا سفر ابھی بھی ہے. امام کے زمانے ظہور میں 1 گھنٹے میں، اور یہ گھنٹہ بھی شاید لفظ گھنٹہ کون سا مراد ہے، 1 گھنٹے میں مشرق اور مغرب کی سیر مکمل ہو جائے گی. اور آخری بات، امام کا زمانہ زمانہ ظہور ایک عالمی حکومت، واحد عالمی حکومت جو حضرت آدم سے لے کر آج تک قائم نہیں ہوئی، ایسی حکومت قائم نہیں ہوئی. اس کے انتظار میں خدا خود کہتا ہے کہ انا منتظرون، قل انتظروا، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. اس گورنمنٹ کے خد و خال کافی حد تک واضح ہو گئے کہ کیپٹل کیا ہوگا، امام کا اسلحہ کیا ہوگا، امام کی جو سواری ہے وہ کیسی ہوگی، امام کے شوز کیسے ہوں گے، امام کا امامہ کیسا ہوگا، امام کا سایہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، امام کے سر پہ بادل کیسے ہوں گے. یہ تمام موضوعات آ چکے، ٹھیک. اور اب صرف یہ کہ امام کے زمانے میں کرنسی کون سی ہوگی. بہت جمع کیے ہیں نا، جمع کی جائے، مشکل نہیں. لیکن یہ ساری کرنسی، چھوٹی سی مثال وہ آپ نے بہت بار سنی، خالی اشارہ کر رہا ہوں. وہ حیدرآباد میں واقع پیش آیا تھا، پاکستان میں حیدرآباد ہے نا، سندھ میں، کہ وہاں ایک خاتون نے اپنی پوتی کے جہیز کے لیے 500 والے نوٹ، پرانے بڑے والے نوٹ جو پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جمع کیے تھے جہیز کے لیے. اب وہ کوئی حیدرآباد کا چھوٹا علاقہ، وہاں کی رہنے والی خاتون، گورنمنٹ نے اعلان کیا، اسٹیٹ بینک نے اس کے کینسل کرنے کا اعلان کر دیا کہ فلاں ڈیٹ تک آپ چینج کروا لیں ورنہ کینسل ہو جائیں گے. جب وہ ڈیٹ گزر گئی اور تب اس سے کسی نے کہا کہ یہ تو بیکار ہو گئے، تو پوری گڈیاں لے کر روڈ پہ آ گئی کہ یہ لٹ گئی، برباد، میری ساری زندگی کی محنت ختم ہو گئی. تو اگر کرنسی، اب کرنسی کو میں صرف ایک جملہ کہوں، کرنسی آج نہیں ہے، یہ کرنسی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں، یہ کرنسی کی رسید ہے. اصل کرنسی کی ویلیو کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ لکھا ہوا ہے، پاکستانی نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے، حامل حاضہ کو مطالبے پر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. ادا کرے گا کیا مطلب اس کا؟ اگر یہ خود نوٹ ہے، خود کرنسی ہے، تو کیا ادا کرے گا؟ یہی نوٹ ہے؟ اگر نہیں، نوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ 1000 کے نوٹ کا مطلب اتنی مالیت کا سونا جو اسٹیٹ بینک میں موجود ہے، جو حکومت پاکستان کی ملکیت ہے. جب آپ نے 1000 کروڑ مجھے دیا تو اب سلپ میرے پاس آ گئی، سونا وہیں پر ہے، صرف رسید ہے جو گردش کر رہی ہے. اور یہ مسئلہ اگر ذہن میں رہے گا تو پھر نوٹ پر زکوٰۃ کی بات سمجھ میں، بات پڑھے محمد ابھی کسی سیاسی پارٹی نے پاکستان میں، شاید ایک مذہبی پارٹی نے اعلان کیا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سارے نوٹ کینسل کر دے اور سونے چاندی کے کوائنس نکال دے. وہ الگ موضوع ہے، خیر سیاسی بیان ہے وہ. امام کے زمانے میں کرنسی کیا ہوگی؟ نہ ڈالر، نہ یورو، نہ درہم، نہ دینار، نہ ریال، نہ پاک روپیز، نہ کوئی اور روپیز.
پھر کیا ہے کہ صرف ایک ہی قیمت ہوگی، اور وہ قیمت میں نے پڑھی کہاں پر ہے؟ وہ میں نے پڑھی ہے بہت سے صاحبان ایمان کی محبتوں کے ساتھ جو حجاج کے لیے کتاب پرنٹ کرواتے ہیں، زاد راہ اور دیگر کتابیں، اس پہ لکھتے ہیں کہ اس کا ہدیہ ہے صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی یہ رومال سمجھے 5 درہم کا ہے تو 5 صلواتیں ہیں، اس طرح کی بات چلے گی۔ خیر اب یہ موضوع اپنے مقام پر ابھی اور مزید تشریح طلب ہے کہ کیسے فیصلہ ہوگا صلوات کے مسئلے پر۔ امام کا زمانہ ہے، منافقت تو چل ہی نہیں پائے گی، نہ منافق چلیں گے اور نہ منافقت چلے گی، وہاں بس مومن چلیں گے اور ایمان چلے گا۔ اس لحاظ سے اس حسین دور کی تمنا لیے ہوئے خدا سے زندگی مانگیں، خدا سے زندگی مانگیں کہ جو اصل زندگی کا مزہ ہے وہ تو ہم نے ابھی دیکھا ہی نہیں۔ خدا وہ زمانے ظہور دکھائے جبکہ زہرا کا لال ظہور فرمائے۔ پروردگار ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے ربیع الاول کی 10 تاریخ تک آج تک جو دامے درہمے سخنے لوگ یہاں آتے رہے، ان تمام کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔ اور خاص طور سے مجھ سے جو کہ التماس کی گئی تھی کہ انتظامیہ کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ نے تعاون فرمایا اور آپ تعاون فرماتے رہیں گے۔ تعاون کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے مالی معاونت کی، بلکہ انتظامی معاونت مالی سے زیادہ اہم ہوتی ہے کہ آپ سے کہا گیا اندر بیٹھ جائیے، آپ اندر آ گئے، گاڑی غلط پارک تو آپ نے صحیح پارک کر دی،